معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کروں گا، اور یہ تیسری نشست ہے انشاءاللہ۔ اس سے آگے ہم سورہ یاسین کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آغاز اس طرح سے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی یا کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت پر غور نہیں کرتے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کے دل لرزتے نہیں ہیں، اور جب ان سے کہا جائے تم خرچ کرو اس روزی سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کیا ہم کھانا کھلائیں، اسے کھانا کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ آزمائش ہے، اصل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دارالامتحان میں یعنی ایک ایسی جگہ بھیجا جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ہمیں رزق عطا کیا، اور اس رزق میں سے جو ہے صرف 2.5% وہ کہتا ہے کہ تم غریبوں میں، مسکینوں میں، لاچار، غریب اور مجبور لوگوں میں تم تقسیم کر دو۔ کیوں کہ جب تمہارا جو مال ہے، جو تم نے 100 روپے کمائے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ 100 روپے مال پاک ہو جائے اور اس میں برکت ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم 2.5 روپے کسی ضرورت مند، غریب، مسکین، فقیر کو تم دے دو، تو کیا ہوگا، تمہارا جو 97.5 روپیز جو ہے وہ حلال ہو جائے گا اور اس میں برکت ہو جائے گی، اور جب اسے تم استعمال کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے۔ تو کفار و مشرکین کیا کہتے تھے؟ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ جب ان سے کہا جائے تم خرچ کرو اس روزی سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، یعنی تمہاری وہ روزی تھی ہی نہیں، یعنی جو تم نے کمایا ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا سے تمہیں ملا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا ہے، تو اس میں سے دے دو، اس میں تو تمہارا کچھ تھا ہی نہیں۔ مگر وہ کیا کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کیا ہم کھانا کھلائیں، اسے کھانا کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی منفی سوچ ہے، اور ان کے سوچنے کا طریقہ اتنا غلط ہے کہ جو ہے وہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور کافر مذاق اڑا کے کہتے ہیں تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو، یعنی مومن سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو، اور وہ یہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی وعدہ سے مراد قیامت کا پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کافی عرصے سے سن رہے ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، نبی آئے، سب نے قرآن کی دعوت دی، سب نے اللہ رب العزت اور قیامت کے دن کی دعوت دی۔ تو یہ کفار و مشرکین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں کہ اگر قیامت آنے والی ہے تو ابھی آ جائے۔ تم تو 1 سال سے کہہ رہے ہو قیامت آئے گی آئے گی، تم گناہ میں مشغول ہو، تم بت کی پوجا کرنے والے ہو، تم بتوں کو معبود سمجھتے ہو، تو قیامت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا، اور اس کا صلہ کیا ہے، جہنم ہے، تو تم جہنم سے بچ جاؤ، قیامت آئے گی، قیامت کے دن تمہیں سارا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ اگر قیامت آنی ہے تو ابھی آ جائے، اور وہ اگلی آیت میں وہ صرف ایک زوردار چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، زوردار آواز، وہ ایک آواز انہیں پکڑ لے گی۔ اس وقت وہ دنیا جھگڑوں میں پڑے ہوں گے، دنیاوی مشاغل میں مشغول ہوں گے، ایک آواز پیدا ہوگی
حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، شروع میں آہستہ سے سور پھونکیں گے، لوگوں کے کان متوجہ ہوں گے اس طرف، اور پھر آواز میں وہ بھیانک آواز پیدا ہوگی کہ لوگوں کے دل بند ہو جائیں گے، جو جہاں ہوگا وہیں مر جائے گا، ایک قدم ہل نہیں سکے گا۔ یعنی جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جو انسان تجارت کر رہا ہوگا، جو انسان کسی کو سامان دے رہا ہوگا، جو انسان گھر پہ سو رہا ہوگا، جو جاگ رہا ہوگا، جو کھیل رہا ہوگا، جو بیٹھا ہوگا، جو آفس میں ہوگا یا دنیا کے کسی بھی مشاغل میں مشغول ہوگا، وہ ایک ہاتھ ہلا بھی نہیں سکے گا، اور اتنی زوردار آواز آئے گی جس کی وجہ سے اس کا دل بند ہو جائے گا اور وہ وہیں کا وہیں مر جائے گا، اپنی جنبش بھی نہیں کر سکتا، ایک ذرہ برابر بھی اپنے جسم کے اعضاء کو وہ ہلا بھی نہیں سکے گا، پھر وہ وصیت بھی نہیں کر سکے گا، اور زبان ہلا نہیں سکیں گے، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ بھی نہ سکیں گے، جو جہاں ہوگا وہیں ختم ہو جائے گا۔ اور جب دوسری سور پھونکی جائے گی، پس اس وقت وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے، جتنی بھی اس کائنات میں لوگ پیدا ہوئے اور دفن ہوئے، جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں ہزاروں لاکھوں سال سے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے ابھی تک بروز قیامت تک جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، سب کی جو مٹی ہے جہاں جہاں چلی گئی ہوگی، وہ ساری مٹی ایک ہو جائے گی، اور ہیلو، وعلیکم السلام، خیریت؟ سب ٹھیک ہے؟ ابھی تھوڑا لائیو ہے، بات ہوتی ہے نا۔ کچھ انفارمیشن تھی کیا؟ کچھ ضروری انفارمیشن نہیں ہے نا؟ نہیں، ابھی تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ہوگی تو انشاءاللہ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے، تھینک یو۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ پھر وہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، زبان ہلا نہیں سکیں گے، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ بھی نہ سکیں گے، جو جہاں ہوگا وہیں ختم ہو جائے گا، اور دوسری سور پھونکی جائے گی، بس اس وقت وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جسم پر لباس نہیں ہوگا، وہ برہنہ ہوں گے، کوئی سایہ عرش الہی کے نہیں ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبکیاں کھا رہے ہوں گے، قالو، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہماری بربادی، ہائے افسوس، کس نے ہمیں اٹھایا ہماری قبروں سے، یہ ہولناک منظر دکھانے کے لیے ہمیں کیوں اٹھایا گیا۔ یعنی وہ تمام کے لوگ جو ہیں وہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں اٹھایا ہی نہ جاتا، یہ اس دن، یہ ایسی خوفناک دن ہے، یہ ایسا خوفناک دن ہے کہ سب لوگ چوکنا ہو جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے خوف میں گرفتار ہوں گے، اور اللہ کے ڈر سے وہ کانپ رہے ہوں گے۔ سورہ عابسہ کی 35 سے 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر وہ جب ہولناک قیامت واقع ہوگی، آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یعنی اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، جن بیوی بچوں کی خاطر اس نے حرام کمایا، اس نے اپنی زندگی پہ حرام کمائی کی، کیا آج بیوی بچے اس سے دور بھاگیں گے، دور بھاگ رہے ہوں گے، یعنی بیوی شوہر کو دیکھے گی دور بھاگے گی، کہیں شوہر مجھ سے کیا نیکی نہ لے لے، بچے اپنے باپ کو دیکھ کر دور بھاگیں گے، کہیں میرا باپ مجھ سے کیا نیکی نہ لے لے، ماں بیٹی سے دور بھاگیں گی، اور بیٹیاں ماں سے دور بھاگیں گی، بیٹے باپ سے دور بھاگیں گے، باپ بیٹے سے دور بھاگیں گے، کیوں اس لیے کہ ہر ایک اپنی پریشانی میں گرفتار ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس دن ہر ایک کے لیے ایک پریشانی ہوگی کہ اسے ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی، ہر انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بس وہ چاہ رہا ہوگا بس نیکی لے لیں، ہماری کوئی برائی لے لے، ہماری کوئی برائی لے لے، ہماری کوئی ہے نا بد کرداری لے لے، اور ہمیں نیکی حاصل ہو جائے۔
اور اس وقت کچھ چہرے روشن ہوں گے، یعنی ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر لوگ گناہ کی وجہ سے، قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ کانپ رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، مگر اللہ نے کیا فرمایا، اس وقت کچھ چہرے روشن ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور اس قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہرے پر مٹی پڑی ہے، یعنی ذلیل و رسوا ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کالے ہو رہے ہوں گے۔ سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قیامت کا دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سورہ حاق میں 19 سے 32 آیات میں یہ ہے کہ اے نیکی کرنے والے، اے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو ٹھکرانے والے، اے اللہ کی رضا کے لیے نفس و شیطان کی باتیں نہ ماننے والے، یقیناً دنیا سے ایک دن جانا ہے، کامیاب وہ ہے جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا۔ تو جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ہاتھ میں لیتے ہی سمجھ جائے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، یعنی اس کی جو نشانی ہوگی کامیابی کی کہ جو لوگ نیک بندے ہوں گے ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو وہ یہی کہے گا، او مائی اللہ، I am successful today. Today I got my success and I will get Jannah. وہ کہے گا آ جاؤ میرا نامہ اعمال پڑھ کر دیکھ لو۔ وہ تمام لوگوں سے کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ کر دیکھ لو۔ وہ سب کو وہ اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا، یعنی جو لوگ نیک بندے ہوں گے وہ فخر کریں گے کہ ہم نے جو دنیا میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم پہ ہم نے چلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل مانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کو گزاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کی تھی، تو کیا وہ جب امتحان میں رزلٹ ملے گا، جب وہ لیٹر مارکس ملے گا، جب اسے 95% مارکس ملتا ہے، 98% مارکس ملتا ہے، جب ہمیں 90 کے اوپر سے مارکس ملتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مارکس کو دکھاتے ہیں، دیکھیے میرے والد صاحب، ہم نے جو محنت کی تھی اسی کے مطابق میرا مارکس ملا ہے، ہم نے جو لکھا تھا وہی مارکس ملا ہے۔ اپنی والدہ کو ہم دکھاتے ہیں، دیکھ لیجئے میرا مارکس شیٹ، یہ میرا مارکس شیٹ ہے، ہم نے ایگزامینیشن میں بڑا اچھا مارکس لکھا تھا، ہم نے لائف سائنس میں، ہم نے فزیکل سائنس میں، ہم نے میتھمیٹکس میں بہت اچھی طریقے سے ہم نے اٹیمپٹ کیا تھا، اور مجھے امید تھی کہ 95 سے کم نہیں آئے گا۔ دیکھیے امی جان، میرا مارکس 95 آیا ہے، تو میری ماں خوش ہو جائیں گی، میرے والد خوش ہو جائیں گے، میرے بھائی بہنیں خوش ہو جائیں گی کہ آج ذیشان نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ سب کو دکھاتے پھریں گے، یعنی جن کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ سب کو اپنے نام اعمال دکھاتے چلے جائیں گے، دیکھو یہ میری کامیابی ہے، دیکھو یہ میری سکسیسفل جنت میں داخلے کا یہ پیپر ہے، تم دیکھ لو۔ میں یہ فکر رکھتا تھا کہ مجھے اپنا حساب دینا ہے، ساری زندگی میں اسی تیاری میں گزار دی کہ ایک ایک لمحے کا حساب مجھے دینا ہے، تو وہ عیش میں ہوگا، راضی ہوگا، یعنی جس نے دنیا میں کیا تکالیف اٹھائی ہوگی، مصائب کا سامنا کیا ہوگا، مصیبتیں جھیلی ہوں گی، تو کیا وہ اللہ رب العزت کے امتحان کے دن جو ہے وہ رزلٹ، یعنی جس دن رزلٹ ملے گا اسے کیا داہنے ہاتھ سے، اس کا معنی یہی ہو گیا کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے، یا تو وہ فرسٹ آیا ہے، یا تو 80% مارکس آیا ہے، یا 90% مارکس آیا ہے، یا ٹاپ کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش الہی کے سائے میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب، اپنے نیک بندوں کے قریب اس کا محل جنت میں تعمیر ہوگا، اور عالیشان جنتوں میں ہوگا، اس جنتوں کے باغات کے درخت کے پھل کے نیچے لٹک رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اب جنت میں کھاؤ اور پیو اور مزے کرو، دنیا کے گزرے ہوئے دنوں میں جو تو نے نیک اعمال کیے اس کا یہ بدلہ ہے، اور جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی یہ تو سیدھے ہاتھ میں دیا جانے والا، یعنی داہنے ہاتھ والوں کا ذکر ہو چکا ہے، اب بائیں ہاتھ والے کا ذکر ہو رہا ہے، کیا جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ برباد ہو جائے گا، وہ کہے گا ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، میں تو برباد ہو گیا، میں تو غرق ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو
برباد ہو گیا، میں تو ختم ہو گیا، میرا تو خاتمہ ہو گیا، کیا افسوس، کاش مجھے نامہ اعمال نہیں ملتا، کاش مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہیں۔ جب دنیا میں انسان فیل ہو جاتا ہے، جب دنیا میں انسان کمپارٹ ہو جاتا ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کاش مجھے یہ رزلٹ ملتا ہی نہیں۔ وہ 10 دن پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ مجھے رزلٹ نہ ملے تو اچھا ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے فیل ہونا ہے۔ تو کیا جو لوگ گنہگار ہوں گے وہ لوگ کیا کہیں گے؟ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ افسوس کریں گے، کاش میں اپنے حساب اور کتاب کو نہ جانتا، اور کاش مجھے موت آ جاتی، یعنی مجھے موت مٹا دیتی، مجھے فنا کر دے۔ ہائے، میں جس مال کے لیے میں نے دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، وہ مال مجھے کام نہ آیا۔ یعنی ہم نے دنیا میں کروڑ روپے کمائے، ہم نے بنگلے بنائے، ہم نے عالیشان گھر بنائے، ہم نے بڑی مہنگی گاڑیاں خریدیں، ہم نے مہنگی بائک خریدی، ہم نے تجارت کیا، ہم نے بزنس کیا، ہم نے کروڑوں لوگوں کو مفت میں کیا فون دیا، ہم نے ٹاٹا، برلا، امبانی، یہ تمام لوگوں نے، یہ لوگ اور جو لوگ بھی اس کائنات میں ہیں، میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بروز قیامت وہ یہ سوچیں گے کہ ہم نے جو دنیا میں ایسا کیا، اتنی بڑی دولت کمائی، اتنی دولت کمائی کہ ہم کروڑوں روپے ہم روزانہ خرچ کر دیتے تھے، کروڑوں اربوں روپے ہم روزانہ خرچ کر دیتے تھے، اگر وہ تمام دولت بھی اگر لا کر مجھے جو ہے وہ یہاں سے چھٹکارا مل جائے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر وہ وہاں پہ کیا افسوس کریں گے؟ جس مال کے لیے میں نے دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، وہ مال مجھے کچھ کام نہ آئے۔ یعنی جو 10 20 50 60 70 80 90 سال کی زندگی تھی، اس کے لیے ہم نے تگ و دو کر دیا، اس کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی، اس کے لیے اپنا وقت قربان کر دیا، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کبھی موت نہیں آنی ہے، جہاں کبھی فنا نہیں ہے، جہاں کی زندگی باقی رہنے والی ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، ہم نے اس کے لیے کوئی پریپریشن نہیں کی۔ کیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، اسے پکڑ لو اور اسے زنجیروں سے باندھ دو، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں پرو دو جس زنجیر کا سایہ 70 ہاتھ ہے، اور وہ کہیں گے، ہائے افسوس، ہمیں ہماری قبروں سے کیوں اٹھایا گیا۔ وہ اپنے افسوس کا اظہار کریں گے، وہ بہت افسوس کریں گے، وہ بہت سیڈ رہیں گے، اور اپنے دل کو ماریں گے، اپنے دل پہ ہاتھ ماریں گے کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہم قبر سے نکالے ہی نہ جاتے، کاش ایسا ہوتا کہ ہم قبر ہی میں رہ جاتے، ہم اس قیامت کے دن کے ہولناک حساب سے بچ جاتے۔ کب تک ہم دنیا میں گناہ کرتے رہیں گے؟ اب سوچیں، اپنے ضمیر پہ، اپنے دل پہ، اپنے دماغ پہ ہاتھ رکھ کے آپ سوچیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اور جو ہے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے، کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے۔ یہ دنیا کے لوگ، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا منصب، یہ دنیا کا عہدہ، یہ دنیا کا پوسٹ، یہ دنیا کا نظام، یہ دنیا کی طاقت، یہ دنیا کی قوت، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کی نعمتیں کچھ کام نہیں آئیں گی، سب سفر ہو جائیں گی، سب کی حقیقت زیرو ہو جائے گی۔ پھر اگلی آیت میں فرشتے کہیں گے، آج یہ رحمان عز و جل کا وعدہ ہے، اور رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ ایک زوردار آواز ہوگی، اس ایک زوردار آواز پر سب ہمارے حضور مجرم گناہگار بن کر ہمارے دربار میں حاضر کر دیے جائیں گے، پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے رسول، پھر اس طرح جو ہے اس دن جو ہے جن لوگوں نے جو کام کیے ہوں گے، جو نیکی کی ہوگی، ایک ذرہ برابر، تو ایک ذرہ برابر نیکی کا اسے صلہ ملے گا۔ جس نے ایک ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا، ایک ہلکا بھی گناہ کیا ہوگا، ایک باریک بھی گناہ کیا ہوگا، وہ تمام گناہ ہو بہو اس کے قریب ہوگا، اور اس کا بھی اسے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی ضائع نہیں ہوتی، گناہ بھولا نہیں جاتا، گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ 2 فرشتے ہیں، کیا؟ یہ 2 فرشتے ہیں،
किरामन कातिबीन। हमारे पास जो है वो हर वक्त दो फरिश्ते हम हर वक्त हमारे साथ हैं, एक राइट हैंड पे हैं, एक दाहिने तरफ, एक बाएं तरफ। ये जो हम नेकियां करते हैं ये दाहिने वाला फरिश्ता लिखता है, जो बुराइयां करता है, जो हम बुराइयां करते हैं वो बाएं तरफ का वो फरिश्ता लिखता है। तो क्या गुनाह भूला नहीं जाता, गुनाह लिख दिया जाता है। और नेकी पर सिला देने वाला, बुराई पर अजाब देने वाला हमेशा जिंदा रहने वाला है। तुझे जो करना है कर ले, जैसी करनी है वैसी भरनी है। यानी फिर अगली आयत में है, तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुमने काम किए होंगे। बेशक उस दिन जन्नती नेमतों में होंगे, लज्जतें पा रहे होंगे वो, और वो उनकी बीवियां जन्नती सायों में होंगी, तख्तों पर ऐशो आराम सुकून के साथ तकिया लगाए हुए होंगी। फिर अगली आयत में है, इस जन्नत में इनके लिए मेवे होंगे और जन्नत में जो वो मांगेंगे वो उन्हें दिया जाएगा। जन्नती इस कदर खुश नसीब हैं कि रब्बुल आलमीन उन्हें सलाम फरमाएगा। क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सलाम फरमाएगा और फरिश्ते आकर उन्हें रब पे सलाम पेश करेंगे। कहा जाएगा सलाम, ये रब रहीम का फरमान है, रब रहीम की तरफ तुम्हें, रब रहीम की तरफ से तुम्हें सलामती हो। कहा जाएगा आज ए गुनहगारों अलग हो जाओ, तुम जन्नतियों के साथ खड़े ना रहो, तुम्हारे आमाल जन्नतियों जैसे नहीं हैं। वो ऐसा वक्त होगा जब बरोज़े क़यामत ये निदा होगी तो चीखें बुलंद हो जाएंगी और फिर फरिश्ते लोगों के मजमा से जहन्नमियों को, यानी जो दोषी हैं, जो कसूरवार हैं, उनको पकड़ रहे होंगे। उनके पेशानियों के बालों से, टांगों से घसीटा जाएगा और ज़लील रुस्वा होकर जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। वो चिल्ला रहे होंगे, वो चीख रहे होंगे, वो अपने दिल को पीट रहे होंगे, वो अपने सर को पीट रहे होंगे, वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, वो रो रहे होंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए औलाद आदम, क्या याद नहीं कि मैंने तुझसे अहद लिया था कि शैतान की बात ना मानना, बेशक वो तेरे लिए खुला दुश्मन है। क्या? शैतान तेरे लिए खुला दुश्मन है, बेशक वो तेरे लिए खुला दुश्मन है। मगर अफसोस तूने शैतान की बातें मानी, शैतान के नक्शे कदम पे तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारी। शैतान ने कहा गीबत करो तो तुमने गीबत की, शैतान ने कहा चुगली करो तो तुमने चुगली की, शैतान ने कहा जना करो, जना तुमने जना किया, शैतान करो गालियाँ दो तो तुमने गालियाँ दी, शैतान करो ने कहा कि बदगुमानी करो, दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करो, जुल्म करो, सितम करो, दूसरों का ऐब तलाश करो, दूसरों को सताओ, दूसरों पे इल्ज़ाम आयद करो और इस तरह से लोगों की ज़मीन हड़प लो, लोगों के ईमान को ख़राब कर दो। तुमने वही किया, शैतान की फरमाबरदारी की। क्या? बेशक वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है, शैतान तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। मगर अफसोस तूने शैतान की बातें मानी और मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ही बात मानना, यानी सीधा रास्ता है, और शैतान ने तुम में से बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया। आज जो हैं देख लीजिए, आप जो हैं शैतान, हम दुश्मनी की बात करते हैं, चलें हमारा कोई दुश्मन है, हम दुश्मन से कितनी नफ़रत करते हैं, हम दुश्मन से इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, उसका नाम भी आ जाए तो हम कहते हैं भाई उसका नाम नहीं लो, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम उसको देखना भी नहीं चाहते, हम उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, ना हम उसकी बात हम सुनना चाहते हैं। तो दुश्मन, जो दुनिया में जो दुश्मन है, हम उसकी बात देखना नहीं चाहते, हम उसको सुनना नहीं चाहते, हम उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहते। अपने दुश्मन के बारे में ये बात हो रही है। अब शैतान जो है वो सारी कायनात का दुश्मन है, सारी इंसानियत का दुश्मन है। जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं उनका भी दुश्मन है, और जितने गुमराह लोग हैं उनको गुमराह किसने किया? शैतान की वजह से वो गुमराह हुए। तो क्या कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, यानी ओपन दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। किसी ने किसी का मर्डर किया शैतान की वजह से, किसी ने ज़्यादा गुस्से का इजहार किया शैतान की वजह से। तो क्या शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है।
اور یہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جو لوگ گمراہ نہیں ہونا چاہتے اس کو زبردستی بھی شیطان گمراہ نہیں کرتا۔ تو کیا جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس عقل ہو، جس کے پاس اللہ کا خوف ہو، اس کو شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تم نے شیطان کی پیروی کیوں کی؟ تم نے شیطان کی کہنا کی باتوں کو کیوں مانا؟ شیطان کے کہنوں کو کیوں مانا؟ شیطان کی تم نے پیروی کیوں کی اور اس کی باتیں کیوں نہیں مانی؟ وہ رو رہے ہوں گے، وہ رو رہے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا اب یہ دارالعمل نہیں بلکہ یہ دارالجزا ہے، یعنی یہاں پہ عمل کرنے کی جگہ نہیں۔ عمل کہاں تھی؟ دنیا میں تھی۔ تمہیں زندگی ملی تھی 100 سال کی، تمہیں 80-90 سال تمہیں اس دار فانی میں، اس دنیا میں تمہیں موقع ملا تھا، لیکن تم نے دنیا میں آ کر دنیا کر کے تم نے آخرت کو تباہ کر لیا، خود کو برباد کر لیا۔ تو جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے، اور اس جہنم میں، اور جاؤ اس جہنم میں۔ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ وہی جہنم ہے جس کے بارے میں تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی جہنم ہے جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ جلدی قیامت کیوں نہیں آ جاتی، جلدی قیامت کیوں نہیں آ جاتی۔ تم جلدی مچائے ہوئے تھے کہ جلدی قیامت آ جائے، اگر قیامت آنی ہے تو جلدی آ جائے۔ لو اب قیامت آ گئی، لو تمہارا فیصلہ ہو گیا، لو تمہیں جہنم کی سزا سنا دی گئی۔ اور سورہ الانعام میں آیت نمبر 23 میں ہے، جو مشرک ہوں گے کہیں گے تیری قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ مشرک کہے گا کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، کافر کہیں گے اے مولا تیری قسم ہم نے کبھی کفر نہ کیا، گنہگار کہیں گے اے پروردگار ہم نے کبھی تو تیری فرما برداری، ہم نے زندگی تیری فرما برداری میں گزاری۔ جب ان کی زبانیں جھوٹ بولیں گی تو ان کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، یعنی ان کی جب یہ جھوٹ بولنے لگیں گے ان کی زبان کو روک دیا جائے گا۔ آج کے دن ہم ان کے منہ کو بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور کہیں گے اے پروردگار فلاں دن ہم سے اس نے یہ گناہ کروایا تھا، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گی اور ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی، اور ان تمام کاموں کی جو وہ برے کام کیا کرتے تھے جسم کا کھال بھی گواہی دے گا کہ اے پروردگار فلاں عورت سے نامحرم کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ کو ملایا تھا، اس کے ہے نا یہ کھال بھی جو ہے وہ گواہی دے گی کہ اس کھال کے ذریعہ اس نے غلط استعمال کیا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے جسم کے اعضاء اس وقت گواہی دینے لگیں گے۔ پھر اگلی آیت میں اے لوگوں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ کرنے پر قادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہماری دنیا میں اللہ اگر پکڑ کر لے تو کتنی بڑی سزا ہو جاتی ہے، بہت سارے مجرم بچ جاتے ہیں، بہت سارے دنیا میں ہی آپ دیکھ لیں کہ سزائیں ہوتی ہیں، کوئی زنا کرنے کی سزا، کوئی ہاف مرڈر کرنے کی سزا، کسی کو تنگ کرنے کی سزا، ظلم کرنے کی سزا، زمین ہڑپنے کی سزا، کسی کو کڈنیپ کرنے کی سزا، یعنی جتنے بھی دنیا میں جو سزائیں ہیں وہ دنیا میں بھی سزا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا میں بھی ہم تمہاری پکڑ کر سکتے ہیں، مگر کیا اس نے مہلت دی، اس نے چانسز دیا، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور جو ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ اس مواقع کا، اس چانسز کا ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، آپ جب توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام خطاؤں کو، تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اے لوگوں تم ہماری قدرت کو نہ سمجھے، تم ہماری قدرت کو نہ سمجھے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم دنیا میں گناہ کر رہے ہو، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے کہ لپک کر راستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا۔ اب سوچئے اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ تم جب گناہ کرنا چاہتے ہو تو میں چاہتا تھا تمہاری آنکھیں ہی ختم کر دیتا کہ تم گناہ کی طرف نہ جاتے، تم زنا کی طرف نہ جاتے، تم کسی کو ظلم کرنے کی طرف نہ جاتے، تم کسی کو تکلیف کرنے کی طرف نہ جاتے، تم کسی پہ ظلم و ستم کرنے کی طرف
آمادہ نہ ہوتے، اس کی طرف گزر بزر نہ ہوتا، تم ایک قدم بھی نہ چل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں آنکھ ہی ختم کر دیتا۔ جب تم دیکھتے نہیں تو تمہارا ہاتھ ہوتا، پیر ہوتا، جسم کے اعضاء ہوتے، مگر تم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ تم بس ایک نابینا ہوتے، ایک بلائنڈ کی طرح تم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے اور تمہاری زندگی ایک اندھیری ہوتی، اور اگر چاہیں تو اس جگہ پر کہ جس جگہ وہ کھڑے ہوں ہم ان کی شکلیں بگاڑ کر رکھ دیں، یعنی انسان سے جانور بنا دیں، کتا بنا دیں، بیل بنا دیں، بھینس بنا دیں، یا کوئی بھی جانور کی شکل بنا دیں، بندر بنا دیں کہ جب تمہارے گھر تم آؤ تو تمہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ جب کوئی انسان ہماری طرح ہے، ہم انسان ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بندر بنا دے یا کسی کو بلی بنا دے، کسی کو کتا بنا دے، اگر وہ اپنے گھر میں جائے تو اس کے خود گھر والے نہیں پہچان سکتے ہیں کہ اس کا بیٹا تو نہیں، اس کا بچہ تو نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو جانور ہے، اسے پتہ ہی نہیں نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر ہم چاہیں تو اس جگہ پر کہ جس جگہ وہ کھڑے ہوں ہم ان کی شکلیں بگاڑ کر رکھ دیں، یعنی انسان سے وہ جانور، پرندے چرندے کسی بھی شکل کے وہ بنا دیں، نہ آگے بڑھ سکتے، نہ پیچھے لوٹ سکتے، اور نہ ہی واپس پلٹ سکیں۔ ہم اس پہ قادر ہیں، یعنی ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم ایک نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، تم ایک ناپاک قطرے پانی سے تم پیدا کیے گئے ہو، یہی تمہاری حقیقت ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے اتنا سب کچھ ہے، اتنا سب کچھ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، لیکن تم کیوں موت کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں تمہیں قیامت کی کیوں فکر نہیں ہے؟ اگلی آیت میں ہے موت کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ انسان دن بدن موت کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ بڑھاپا بھی موت کا پیغام ہے، یعنی جب ہم بچپن تھے، بچپن کے بعد جو ہے کچھ عمر آئی، اس کے بعد ہمیں عقل ہوئی، عقل کے بعد ہم نے اسکول میں کالجز میں تعلیم حاصل کی، پھر جو ہے ہمیں جوانی آئی، اب جوانی میں ہم ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہے ہمیں بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے کے بعد کیا ہے؟ ہم موت کی طرف دن بدن ہر دن ہر لمحے ہم موت کے قریب ہوتے رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے 28 سال گزر چکے، مطلب کیا ہوا؟ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہمارے موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور جیسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں کہ باوجود قدرت کے اور طاقت کے دوبارہ بچے کی طرح کمزوری کی طرف جاتا ہے۔ اب سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ بچہ ہوتا ہے، پھر اسے عقل آتی ہے، اور وہ جوانی جب آتی ہے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے، اسے طاقت آ جاتی ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اسے بڑھاپا آتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کیا بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام کرنا بند ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ لاغر ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اسے بچوں کی طرح کیا دیکھا جاتا ہے، اور کیا وہ عقل نہیں رکھتے کہ ہر چیز کو زوال ہے، عروج کے بعد زوال ہے، اور وہ فنا کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کیوں اس موت کی تیاری نہیں کرتے؟ وہ کیوں اس موت کی تیاری نہیں کرتے؟ ان کافروں کا رد ہے جو قرآن کو شعر کہتے ہیں، یعنی کفار و مشرکین قرآن کو کیا کہتے تھے؟ شعر کہتے تھے، یہ شعر ہے، یہ شاعری ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے اور ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اللہ فرماتا ہے۔ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہتے ہیں، شاعر ہیں، لیکن کون؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اور ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی ان کو یہ مناسب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے علم کے خزانے رکھتے ہیں، مگر آپ شعر گویا شاعر نہیں، بلکہ آپ نے کلام خدا کو پیش کیا، کلام الہی کو پیش کیا، کلام ربانی کو پیش کیا، کلام الہی کو پیش کیا، اور یہ تو نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے،
اس قرآن سے نصیحت کون پاتا ہے؟ کس کے دل منور ہوتے ہیں تاکہ یہ رسول ڈرائیں جو زندہ ہیں، جس کا دل زندہ ہو۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے، اس لیے یہ قرآن نازل ہوا تاکہ کافر بروز قیامت کوئی عذر نہ کر سکیں۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے وہ مویشی پیدا کیے، وہ جانور پیدا کیے جس کو ہم نے خود بنایا ہے؟ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جانور کو خود پیدا کرے، اس کو رنگ دے، اس کا سائز مقرر کرے، چاہے جتنا بھی کھلایا پلایا۔ یا کچھ جانور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ جانور جو ہیں وہ ایوریج ہوتے ہیں، کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کھانے پینے کے باوجود جو ہے ہڈی کی طرح ہوتے ہیں، پتلے سوکھے ہوتے ہیں، ان کا رنگ اور ان کی خوبصورتی نہیں ہوتی وہ جو بندہ چاہتا ہے۔ جیسے آپ اونٹ کو دیکھ لیں، جیسے آپ گدھے کو دیکھ لیں، جیسے آپ جو ہے اور دوسرے جانور کو دیکھ لیں، تو اس طرح سے سب جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری جو پرندے ہیں، بہت ساری جو برڈز ہیں، آپ دیکھیں گے زو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی برڈز پیلی ہے، کوئی کالی ہے، کوئی گلابی ہے، کوئی نیلی ہے، ان کے پروں کا رنگ مور، اس طرح سے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، صرف ایک مخلوق کو لے لیں آپ، پرندوں میں ہزاروں قسم کے پرندے ہیں اور سب کا کلر الگ الگ ہے، کبوتر الگ ہے، شتر مرغ الگ ہے، اس طرح سے جتنے بھی گوریا الگ ہے، گدھ الگ ہے، اس طرح سے جتنے بھی پرندے ہیں سب کا رہن سہن، سب کی بناوٹ، سب کی پسند، سب کی ناپسند، سب کی غذا الگ الگ ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے وہ مویشی پیدا کیے، وہ جانور پیدا کیے جس کو ہم نے خود بنایا ہے؟ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جانور کو پیدا کر سکے۔ پھر اگلی آیت میں ہے جانور ہم نے بنائے اور ہم نے انہیں اس کا مالک کر دیا، پر یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے جانور بنایا اور جانور بنانے کے بعد ہم نے اس کا مالک کس کو بنایا؟ انسان کو بنا دیا کہ تم مویشیوں کو پال لو، تم گائے بکری بھینس ان تمام کو پالو، ان سے کیا دودھ حاصل کرو، ان سے غلے حاصل کرو، ان کے گوشت کھاؤ، ان کے گوشت کو تم کھاؤ، پسند کرو اور اپنی زندگی کو خوشحال کرو۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قریب کر دیا۔ اب دیکھیں سانڑ کو دیکھ لیں، آپ بیل کو دیکھ لیں کتنے بڑے ہوتے ہیں، بھینس کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، مگر جو ہے انسان اس کو ہینڈل کر لیتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مالک بنا دیا۔ کس کا؟ جانوروں کا مالک بنا دیا۔ تو چاہے وہ جتنے بڑے بھی ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے ہوتے ہیں، وہ انسان کے استعمال کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اتنا بڑا بیل ہے، اتنا بڑا بھینس ہے، اس کو طاقت دے دیتا، وہ انسان پہ حملہ کر دیتا۔ تو جب وہ انسان پہ حملہ کر دیتا تو پھر بہت مشکل ہوتا اس کو ہینڈل کرنا، اس کے ساتھ جو ہے جانا، اس کو غلہ کھلانا، اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن تمام جانور جو ہیں وہ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں اور انسان ان تمام کو ہینڈل کر لیتا ہے، چاہے وہ دودھ گارتے وقت، چاہے وہ اس کے بعد جو ہے اسے غلہ دیتے وقت، چاہے اس کے ساتھ جو ہے کھیتی کھلیانوں میں استعمال کرتے وقت، یعنی انسان بآسانی جو ہے وہ جانوروں کو ہینڈل کر لیتا ہے۔ اور ہم نے ان جانوروں کو ان کے لیے نرم بنایا، بس ان میں سے کچھ ہم نے سواری کے لیے عطا فرمائے، کیا گھوڑے، اونٹ وغیرہ، اور بعض جانوروں کو وہ کھاتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے اور ان جانوروں میں ان کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں اور پینے کی چیز یعنی دودھ بھی ہے۔ یہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنی نعمتیں اللہ کی کرتے ہیں اور نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ وہ مشرکین مکہ و تمام مشرکوں کا رد کیا گیا ہے کہ اور ان نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا لیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جھوٹے خدا یہ بت ان کی مدد کر سکیں گے اور ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ جھوٹے خدا انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ پتھر
اور لکڑی کے بے جان بت ہیں، یعنی یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، یہ لکڑی کے بنے ہوئے بت ہیں، یہ مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں، اور اس بت کو بنانے والا کون ہے؟ وہ خود ہے، انسان ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی مٹی کو پروسنے والا، بنانے والا اپنے ہاتھ سے، وہ بس انسان ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اور یہ تمام بت ان کے لیے لشکر ہو کر حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ یہ بت بھی جہنم میں جائیں گے۔ اے محبوب، آپ ان کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں، یعنی آپ ان کی باتیں سن کر رنج نہ کریں، آپ ان کی باتیں سن کر اداس نہ ہوں۔ بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ایک ایک برائی کی ہم انہیں سزا دیں گے۔ انسان غرور کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی کمزوری تو دیکھے کہ انسان کس قدر بے بس ہے، پیدائش میں بھی اس کی مرضی نہیں چلتی، اللہ نے چاہا تو اسے پیدا کر دیا، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کی پیدائش بھی نہیں ہے، انسان کا وجود بھی نہیں ہے، تو انسان غرور کیوں کرتا ہے؟ انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ انسان اس طرح سے جو ہے غرور کیوں کرتا ہے؟ اور کیا انسان نے نہ دیکھا؟ بے شک ہم نے انسان کو ایک حقیر پانی اور بوند اور قطرے سے پیدا کیا، اور اس کے باوجود وہ بڑا جھگڑالو ہے، اپنی حقیقت بھول گیا ہے، اپنی حقیقت بھول گیا، ہم سے جھگڑا کرتا ہے نا۔ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کسی انسان کی بوسیدہ پرانی ہڈی کو لے کر آیا، وہ اس قدر بوسیدہ تھی کہ وہ جب اس پر ہاتھ پھیرتا تو ہڈی کے ذرات گرتے، تو وہ ہاتھ پھیرتا اور حضور سے کہتا جاتا کہ آپ کا رب اس ذرے کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا، اس ہڈی کو بھی دوبارہ کر دے گا۔ اور فرمایا کہ انسان ہم سے جھگڑا کرتا ہے، ہمارے بارے میں بحث کرتا ہے، ہمارے قدرت پر وہ کلام کرتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول گیا اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی مثال پیش کرتا ہے، دیکھو یہ مٹی کے ذرات ہیں، یہ ہڈی کے ذرات ہیں، اب یہ ہڈی کے ذرات مل کر کیسے انسان بن جائیں گے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگلی آیت میں اور کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے اسے وہی رب زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا اللہ رب العزت میں کہ اے محبوب آپ فرمائیے اسے وہی رب زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا دیا، وہ مٹی کے ذرات سے دوبارہ انسان بنانے پر قادر ہے، یعنی جس نے ایک قطرے کے ذریعہ تمہاری پیدائش کی اور تمہیں انسان بنا دیا، وہ چاہے گا تو مٹی کے ذرات کے ذریعہ بھی جو ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا، اور وہی ہر پیدائش کو، ہر مخلوق کو جاننے والا ہے، وہی ہر پیدائش کو، یعنی ہر چیز جب پیدا ہوتی ہے وہ جانتا ہے، اور ہر مخلوق کو وہ جانتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ بے حیائی کے لیے بہت بڑی دیوار ہے۔ یہ اگر کوئی قرآن پڑھے تو قرآن کا نور ایسا نور ہے کہ وہ اس کے نور کے ذریعہ اس کا دل منور ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اگر وہ سچے دل سے پڑھتا ہے اور دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے۔ کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، بے حیائی سے روکنے والا ہے۔ دشمنوں نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ آپ دیکھ لیں یہ ویسٹرن، یہ یورپین کنٹریز، یہ لوگ ہمیں قرآن سے دور کر چکے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بے حیائی کو عام کر دیا، فحاشی کو عام کر دیا، عریانی کو عام کر دیا، لبرٹی کے نام پہ، روشن خیالی کے نام پہ۔ اور دلوں کا، انسان کو جب دلوں کا زنگ لگ جاتا ہے تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے، اور اس کو نیکی کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے۔ تو اس کا علاج قرآن کی تلاوت ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے
آگ کو پیدا کیا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیں کہ سبز درخت سے آگ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو جب عرب کے لوگ جو ہے وہ سفر پہ جاتے تھے تو وہاں جنگلات میں 2 درخت پائے جاتے تھے، ایک درخت کا نام ہوتا تھا مرخ اور دوسرا کا نام ہے افار۔ یہ 2 درخت ایسے تھے کہ ان کی ٹہنیوں کو اگر توڑا جائے تو ان سے ایک لکوڈ پیدا ہوتا تھا، ایک مادہ پیدا ہوتا تھا، اور ان ٹہنیوں کو جب رگڑا جائے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو دیکھنے میں وہ پانی محسوس ہوتا، درخت پر بھی وہ اس کی ٹہنی سبز ہے، اس سے پانی گر رہا ہے اور اس سے آگ پیدا ہو رہی ہے۔ بعد میں سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس درخت سے جو لکوڈ پیدا ہوتا ہے وہ آگ پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جسے ہم لوگ ماچس کے طور پہ جو مادہ لگاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کا کوئی لکوڈ ہے۔ پھر اگلے آیت میں پھر تم اس درخت سے آگ روشن کرتے ہو، کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، ہزاروں لاکھوں مخلوقات پیدا کی، یہاں تک کہ انسان کے اعضاء پر غور انسان اگر کیا جائے تو انسان کا ہر ایک عضو، کان، ناک، زبان، آنکھ، سر کی پیشانی، ہاتھ، پیر، سب کے لیے اسپیشلائزیشن ہے۔ آج آپ چلے جائیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی شعبے میں، تو ہر چیز میں اسپیشلائزیشن ہے۔ آنکھ میں اسپیشلائزیشن ہے، اگر آپ کو آنکھ میں کچھ پرابلمس ہیں تو آنکھ پہ اسپیشلائزیشن کیا جاتا ہے، اور جو ہے کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا یا کوئی بھی سائنٹسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے 100% تحقیق کر لیا ہے، اب اس کے آگے کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، نہیں، کبھی وہ نہیں کہہ سکتا۔ اسکین کا پرابلم ہوتا ہے، ڈینٹسٹ کا پرابلم ہوتا ہے، نسل ٹربل ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی برین کا پرابلم ہوتا ہے، تو کوئی بھی اسپیشلائزڈ ڈاکٹر یا سائنٹسٹ یا تحقیق کرنے والے، یہ سائنٹسٹ، سائنسداں کبھی آج تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% جو ہے ہماری بات سچی ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب سوچیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آنکھ میں ماسٹر ہو گیا، اب اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور دماغ کو جو ہے وہ مکمل طور پر وہ سمجھ چکا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے وہ دماغ کے بارے میں بات ہو، چاہے وہ آنکھ کے بارے میں بات ہو، چاہے وہ اسکین اسپیشلسٹ کے بارے میں بات ہو، وہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو ہے ہم نے 100% اس میں مہارت حاصل کر لی ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ رب جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ایسی مخلوق دوبارہ پیدا کر لے؟ پھر اگلی آیت میں ہاں کیوں نہیں، بہت رحم کرنے والا، بہت جاننے والا ہے، اور اس کا حکم تو صرف یہی ہے، اس لیے دنیا بنانا اور دوسرا پیدا کرنا تمہیں بالکل آسان ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کہتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، کن، تو وہ ہو جاتی ہے، فیکون، اور بس پاک ہے وہ رب جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اپنی شان ربوبیت اور الوہیت کا اعلان کیا، کیا بس پاک ہے وہ رب جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، یعنی حقیقی مالک، حقیقی خالق، حقیقی رازق، حقیقی خالق کائنات، مالک و مولا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے، اور اسی رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی رب کی طرف تمہیں جانا ہے، تمہیں اس کے ہی سامنے اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، چونکہ تیری شان ربوبیت، تیری شان الوہیت، تیری مقام معبودیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تیری شان تو یہ ہے کہ تو کالے پہاڑ پہ کالے رنگ کی کالی چونٹی کی جنبش کو بھی تو جانتا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو بدکار ہیں، ہم تو سیاکار ہیں، ہم ہر لمحہ گناہوں میں مشغول ہیں، ہم ہر لمحہ گناہ کر رہے ہیں، ہمارے کام میں ریاکاری ہے، ہمارے کام میں، ہمارے عمل میں ریاکاری ہے، ہم بدبخت ہیں، ہم گمراہ ہیں، ہم جو ہیں ہم گناہوں میں مشغول ہیں، ہمارا ہر لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے۔ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، ہمیں ہماری زندگی میں
ہماری زندگی میں کیا ہماری زندگی میں نعمتیں ہوں، کس چیز کی؟ نیکی کرنے کی، ہمیں نیکی کرنے کا ذہن پیدا ہو، ہمیں گناہوں کی نفرت ہو۔ اے باری تعالیٰ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے، سورہ یاسین میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سماعت کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا اعلان ہوا کہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، وہ اگر چاہے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کفار و مشرکین جو جھٹلایا کرتے تھے، تو اس طرح سے کفار و مشرکین کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہم سورہ یاسین کو روزانہ کم سے کم ایک بار پڑھیں، اور جو بھی ہماری دلی خواہشات ہیں اس کے لیے دعائیں کریں، ہم سورہ یاسین کا احترام کریں۔ اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی اگر سورہ یاسین کو پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، تو قرآن کا بھی دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بہت ساری کتابوں میں سورہ یاسین کی فضیلتیں ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کی برکت سے، سورہ یاسین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان میں اور ہمارے عمل میں بہتری عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔